السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس جاری ہیں۔ چند روز سے اس پر کوئی درس نہیں آیا، تو اسی لیے ایک دفعہ پھر اس سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل، کوہ و بیاباں، شہر در شہر، قریہ بقریہ تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا، لیکن یہاں پر ایک بہت عظیم شخصیت رہتی تھی، جسے ہم اور آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ عرصہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی آپ کو، اور حضرت کو یہ بات بالکل مشاہدہ ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کوئی عام شاگرد نہیں ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آیا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم خندوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت میں کر چکے تھے۔ بہرحال حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا اور سعادت بیعت سے نوازا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ پہلی رکعت میں 1000 بار سورہ فاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ تو کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالی سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی اور اپنی خرقہ قاس عطا فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیر ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں 1 دن رات کا مجاہدہ ہے، اور آج تم مجاہدہ کرو گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں نے 1 دن اور رات کا مجاہدہ کیا، اور اگلے دن حاضر خدمت ہوا تو مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ تو میں نے زمین کی طرف نظر جھکائی تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تحت الثری تک دیکھتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہ دیا۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ 1 لمحے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو اور بتاؤ کہ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہر 2 عالم کی کیفیات نظر آ رہی ہیں۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی اور نعمت تصور کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر ان کے ساتھ ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ
یہ جو سارا سلسلہ سفر ہے ابھی تک جو میں نے ذکر کیا آپ سے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ اور پھر سورہ اخلاص، یہ دو ایسی خوبصورت اور پیاری صورتیں ہیں، چھوٹی ہیں لیکن اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہیں، اور پڑھنے والا پھر معین الدین چشتی ہو، اخلاص نیت کے ساتھ ہماری طرح ٹکرے والی نماز نہ پڑھتے ہوں، تو خواجہ معین الدین چشتی نماز پڑھ رہے ہوں، اور پھر سورۃ الفاتحہ جو جس کے اپنے 23 نام آئے ہیں، جو میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ سے ذکر کیے کہ ہوا شافیہ و ہوا کافیہ، اور پھر سورہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے وہ قرآن خود بیان کرتا ہے، اور اس میں توحید بیان ہوتی ہے، اس کا 1000 بار اتنی دفعہ ورد کرنا، تو پھر تو وہ حجابات اٹھ جاتے ہیں جو ایک عام آدمی کی نظر سے نہیں اٹھتے۔ تو ایک طرف اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ نماز میں دل لگاؤ، نماز سے مدد پکڑو، نوافل ادا کرو اپنے رب کے قرب کے لیے، اور ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ورد بھی کرو، سورہ اخلاص کا ورد بھی کرو۔ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے 1000 دفعہ پڑھ لینا اور تواتر کے ساتھ پڑھتے رہنا ایک ممکن عمل نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے اس کو آپ نوافل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی ورد کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ذرا مطلب سمجھ لو ایک دفعہ، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جہاں تم اتنی بڑی بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہو، سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر لو، لفظ با لفظ یاد کر لو، 4 آیتیں تو ہیں یار، کون سی بڑی بات ہے، اور ادھر سورہ فاتحہ چھوٹی سی 7 آیتیں، اور بہت سارے تو تم آلریڈی اس کا مطلب جانتے ہوں گے، بس تھوڑی سی محنت کر لو، پھر اس کے بعد اس کو پڑھو، اس کا ورد کرو، پھر دیکھو کہ کیسے حجابات اٹھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔
بیٹھا ہے یوں ایدوان کہتا
Yeah.